اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے، کوئی آیت نازل ہو، کوئی پہچان کا طریقہ جو ہے وہ حاصل ہو، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو ملا۔ کہ اللہ اگر کسی آیت کو نازل فرماتا ہے، کوئی وحی کا نزول فرماتا ہے اپنے رسولوں کی طرف، تو یہ لوگ جو کفار ہیں یہ کہتے ہیں ہم اس آیت پر جو ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں پر وحی فرمائی ہے ویسے ہی ہم پر بھی وحی فرمائے۔ یعنی جب تک ہمارے پاس وحی نہ آئے اور ہمیں نبی نہ بنایا جائے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہو تو اس کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ میری عمر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور مال بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت انہیں اب جواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمیں بھی رسالت ملے گی، ہماری طرف بھی وحی نازل ہوگی تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، وہ جانتا ہے کہ رسالت جو ہے اس کے مستحق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہیں یا ولید بن مغیرہ ہے، جو ہے ہی کافر اور ہے ہی دین سے پھرا ہوا، دین قبول نہیں کرتا۔ وہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ رسالت جیسا عظیم منصب جو ہے وہ اسے سونپ دیا جائے۔ یہ رسالت کا عظیم منصب جو ہے نہ عمر کی زیادتی سے نصیب ہوتا ہے، نہ مال کی زیادتی سے نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کس کو ہے، اس کا مستحق کون ہے اور کس کو نہیں۔ عمر اور مال سے کوئی مستحق نبوت نہیں ہو سکتا کہ کسی کی عمر زیادہ ہو تو وہ نبی بن جائے اور کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ نبوت حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کے طلبگار تو حسد، مکر، بدعہدی وغیرہ قباح افعال، برے افعال اور رذائل خصال، بری خصلتوں میں مبتلا ہیں، یہ کہاں، اور نبوت کا عالی منصب کہاں، یہ اس عظیم منصب کے متلاشی ہے اور اس کے طلبگار ہیں، جبکہ ان کے افعال جو ہیں وہ بہت برے ہیں، ان کی خصلتیں اور عادتیں جو ہیں وہ بہت گندی ہیں، اور یہ کہاں اس عظیم منصب کے جو ہے مستحق ہو سکتے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی، اللہ کی طرف سے اللہ کے ہاں مجرموں کو جو ہے وہ ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب پہنچے گا۔ یہ بدلہ ان کے مکر کا ہے جو وہ مکر کرتے تھے، کہ پتہ بھی ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، لیکن پھر یہ کہنا کہ میری عمر زیادہ ہے اس وجہ سے میں زیادہ مستحق تھا، مجھے جو ہے وہ رسالت ملنے چاہیے تھی، میرے پاس مال زیادہ ہے اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ نبوت ملنی چاہیے تھی اور مجھے رسول ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ یہ دین قبول نہ کرنے کے جو مکر اور بہانے کرتے ہیں، ان مکر اور بہانوں کی وجہ سے ان کو اللہ کے ہاں بہت ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ جسے راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس کو وہ اپنی طرف راستہ دکھانا چاہتا ہے، ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ جو ہے اس کو کھول دیتا ہے، اس کو ایمان کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور اس کے دل میں روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اور اس کو اپنی طرف راستہ نہ دینا چاہے،
اور اس کو جو ہے وہ ہدایت سے دور رکھنا چاہے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا سینہ تنگ اور خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، اس کا سینہ تنگ بھی ہوتا ہے اور جام بھی ہوتا ہے، بالکل رکا ہوا اور جامد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید اور ایمان کی گنجائش نہ ہو تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر بہت مشکل گزرتا ہے اور اس پر بہت شاک ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دی ہے اور مجھے جو ہے وہ کس کنویں میں دھکیل رہے ہیں، اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اس کو کوئی زبردستی آسمان پر چڑھا رہا ہے، تو اس کو دھکا لگا کے جو ہے یا کھینچ کر جو ہے وہ آسمان کی طرف کوئی چڑھا رہا ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے جب اس کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ایمان کی دعوت دی جائے تو اس کی حالت اس وقت یہ ہوتی ہے، کیوں کہ اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے اور خوب رکا ہوا ہے، اس وجہ سے نہ وہ ایمان قبول کر سکتا ہے نہ وہ اسلام لا سکتا ہے۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو، جو ایمان نہیں لاتے پھر کبھی جو ہے وہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دی جاتی ہیں، کبھی ان کے سینوں کو جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور خوب رکا ہوا کر دیا جاتا ہے کہ اب ایمان تو یہ لاتے نہیں، اب دنیا میں بھی یہ ان پر عذاب ہوتا ہے کہ یہ حق بات کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، حق بات کو سننا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ نہیں سن سکتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ دین اسلام تمہارے رب کی طرف سے بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے دین اسلام۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں، تفصیل کے ساتھ ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، جو قوم نصیحت حاصل کرنا چاہے ہم نے ان کے لیے اپنی آیات کو بالکل کھلم کھلا انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے ہاں، سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں اور وہ ان کا مولا ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ ان کا مولا ہے، ان کا مالک ہے، ان کا مددگار ہے، ان سے محبت فرمانے والا ہے۔ بما كانوا يعملون، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے، یہ ان کے کاموں کا صلہ ہے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کا مالک و مولا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ان اللہ کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور یہ سارا کچھ کس لیے ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ قبول کیا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم پر ایمان لائے ہیں اور قرآن پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے سلامتی کا گھر بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ان کے لیے ہے، اور یہ انہیں قیامت کے دن صلہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی پوری امت کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔